شب بھر بارش برسی تھی۔ شب بھر تکیا بھیگا تھا اور وہ شب بھر سکون سے سویا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر کیسے کیسے برسے ہیں۔ اسے تو صرف یہ خبر تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا اور یقیناً شہرزاد بھی اس تھکن کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی۔ اس لیے اس کا دھیان کیا بغیر وہ اٹھا، باتھ روم سے شاور لے کر نکلا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا تھا۔ اس نے ناشتے کے دوران ملازم سے پوچھا، تم اپنے بیوی بچے کو لانا چاہتے تھے نا؟ وہ بولا، جی صاحب۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آج ہی لے آؤ۔ پہلے ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا، اس لیے کسی عورت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ملازم یہ بات سن کر خوش ہو گیا اور بولا، جی ضرور صاحب جی۔ ناشتہ کرنے کے بعد مکتوم شاہ آفس کے لیے نکل گیا، البتہ جاتے جاتے وہ ملازم کو ہدایت کر گیا تھا کہ بیوی سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو ناشتہ بنا دیں گی، تم بیوی بچوں کو لینے کے لیے نکل جاؤ۔ اور پھر وہ آفس آ کر بھی اپنا دھیان کام میں نہیں لگا سکتا۔ اس کی سوچ، اس کے خیال پلٹ کر حویلی والوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا۔ کل اس نے سب چہروں سے نقاب اترتے دیکھے تھے۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مگر وہ تو اپنا ہی گوشت کھانے اور خون پینے والوں میں سے تھے، جن کو اپنے جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ شاید اصول پرستی کے چکر میں وہ لوگ بے حس ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوششوں میں اندر سے کھوکھلے پڑ گئے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ حویلی کے در و دیوار بہت اونچے تھے، مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے عاری ہو چکے تھے۔ وحید کاظمی کافی دیر سے گلاس ونڈو سے اس کو یوں گم سم دیکھ رہے تھے۔ دروازے پہ دستک بھی دی مگر وہ متوجہ ہی کب تھا۔ مجبوراً وہ بغیر اجازت کے اندر چلے آئے۔ برخوردار کسی گہری سوچ میں ہو، خیریت تو ہے سب؟ جی انکل، سب خیریت ہے، آئیے بیٹھیے۔ پرسوں تم شام کو ایمرجنسی میں گئے تھے، خیریت تھی نا؟ وحید کاظمی کیونکہ جانتے تھے کہ قبیلے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی ہی رہتی ہے، اسی لیے انہوں نے پوچھ لیا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ یار اب تم مجھے پریشان کر رہے ہو، بولو کیا مسئلہ ہے؟ ان کے کافی اصرار پر مکتوم شاہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا، کیونکہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ساری بات سن کر وہ بولے، ارے یہ تو بہت اچھا اور بہادرانہ فیصلہ ہے، شاباش، دل خوش کر دیا میرا۔ ہم بھی بہو کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ اور میرے بچے اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارا انکل، تمہارا دوست۔ جب میں تمہارے باپ کے لیے اپنا فلیٹ سجا سکتا ہوں تو تمہارے لیے تمہارا ہی گھر سجانا کون سا مشکل ہے؟ تمہارے باپ کا نکاح کروایا تھا، اب تمہارا ولیمہ کروا دیتا ہوں، یہی سمجھوں گا کہ اتنے سال بعد ولیمے کی فرصت ملی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا کہ جب وہ آ جائیں تو پھر دھوم دھام سے تمہارا ولیمہ کریں گے۔ مکتوم شاہ انہیں منع کرتا رہا مگر وہ بولے کہ تم اپنی نہ اپنے پاس رکھو، ہم تمہارا خرچہ ہرگز نہیں کروائیں گے۔ وہ اسے ڈانٹ کر مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا ملازم زلفی اپنے بیوی بچوں کو لے آیا تھا۔ وہ سیڑھی چڑھتا اوپر آیا اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا، مگر پہلی نظر بیڈ پر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ وہ جس حال حلیے میں اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں تھی۔ بریف کیس ٹیبل پر ڈال کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے قریب جھک کر اسے پکارا، شہرزاد، لیکن اس کی پکار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی، اسے لگا کہ اس کا ہاتھ جیسے آگ کو چھو لیا ہو۔ شہرزاد اس وقت بری طرح بخار میں جھلس رہی تھی۔ اوہ نو، یہ تو صبح سے بخار میں پڑی ہے اور دن بھر اکیلی رہی۔ مکتوم شاہ کو اپنی صبح والی عجلت اور غفلت یاد آتے ہی ندامت ہوئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا اور پھر رات بھر اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ کل کی رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، آج کی رات وہ کرسی سنبھال چکا تھا۔ شہرزاد کافی کمزور ہو چکی تھی اور متواتر اتنے دنوں سے ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔
اس لیے اتنے شدید بخار میں اعصاب جواب دے چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کافی انجیکشن اور ڈرپس بھی لگائی تھی اور صبح تک اس کی نکاحت میں کافی فرق پڑا تھا۔ وہ اب حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے لیکن آج وہ گھر پہ ہی تھا۔ شہرزاد کو حرکت کرتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آ گیا اور پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شہرزاد نے اپنے اعصاب کنٹرول کرتے ہوئے قریب جھکے مکتوم شاہ کو دیکھا تھا، جو محض فارمیلٹی نبھانے کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا، مگر اس کو چپ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور پھر سارا دن خاموشی ہی چھائی رہی۔ لیکن شام کو وحید کاظمی کی فیملی اچانک آ گئی تو تب تو وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ وحید کاظمی کی بیٹی رومینا نے برملا اظہار کیا، واہ بھائی، آپ کی دلہن تو ایسی حالت میں بھی ہوش اڑا رہی ہے۔ شہرزاد نے ان کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں جانا چاہا تھا مگر ان لوگوں نے روک دیا کہ باہر کافی سردی ہے اور وہ بیمار ہے، اس لیے اس کے بستر میں ہی رہنا ٹھیک تھا۔ مکتوم البتہ وحید انکل کے پاس چلا گیا تھا۔ مسز کاظمی کو بھی اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ شہرزاد بولی، آپ بیٹھیے نا آنٹی۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں بیٹا، تم لوگ بیٹھو، ہم بوڑھے لوگ مس فٹ لگتے ہیں، انجوائے کرنے کے دن تو تم لوگوں کے ہیں۔ مسز کاظمی پیار سے شہرزاد کا گال تھپک کر مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دل کی مریضہ تھی اور کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا بائی پاس ہوا تھا۔ امینہ معصومیت سے شہرزاد سے اب مخاطب تھی۔ وہ بول رہی تھی کہ بھابھی، آپ کو آتے ہی بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، بھائی تو بہت بور ہو گئے ہوں گے۔ شہرزاد لفظ بھابھی پر چونک گئی تھی، کیونکہ ایک نیا رشتہ، ایک نیا تعلق اور ایک نیا نام اسے مل رہا تھا، لیکن کس حوالے سے؟ مکتوم شاہ کے ساتھ اس کا ایسا بندھن بن جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر رومینا اور امینہ کو مایوسی ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی، لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے اور ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ شہرزاد نے کہا، نہیں نہیں، بس میرا دھیان کہیں اور چلا گیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، اتنے دنوں بعد فریش چہرے دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ شہرزاد نے رومینا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر ان دونوں بہنوں کی وہ باتیں اور شرارتیں شروع ہوئی کہ شہرزاد اتنے غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے متواتر انہوں نے شہرزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی اور بالآخر مکتوم ہی انکل کے کہنے پر انہیں بلانے آیا تھا۔ امینہ اب شرارت سے شہرزاد سے کہہ رہی تھی، بھابھی، ہم تو اپنے نیگ ولیمے کے روز ہی لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھائی سے کیا لیا تھا شادی کے دن؟ شہرزاد نے اس کی باتوں پہ سر جھکا لیا۔ اس نے اسے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا نام اور اعتماد سونپ دیا تھا، اس کے علاوہ بھلا شہرزاد کو اور کیا ضرورت تھی؟ بھائی، آپ بھابھی کو شاپنگ کب کروا رہے ہیں؟ جاتے جاتے ان دونوں بہنوں نے مکتوم کو اس بات کا خیال دلا دیا جو شاید اسے خود سے کبھی یاد نہ آتا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ شہرزاد گھر سے کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی۔ لیکن مکتوم کو بھی اس بات کا دھیان ہی نہیں تھا۔ وہ 2-3 روز سے انہی کپڑوں میں نظر آ رہی تھی اور اگلے دن اس نے سب سے پہلا یہی کام کیا تھا۔ اس نے شہرزاد کو شاپنگ کے لیے چلنے کا کہا مگر وہ صاف انکار کر گئی، کیونکہ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی۔ سو مجبوراً مکتوم شاہ کو یہ مشکل ترین کام انجام دینا پڑا۔ تمام شاپنگ بیگ سمیت وہ سیدھا بیڈ روم میں جب آیا تو وہ تولیے سے چہرہ پوچھتی باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ مکتوم نے اس سے کہا، ان چیزوں میں بہت سی چیزیں یقیناً کم ہوں گی لیکن جو کچھ میرے دھیان میں آیا وہ سب لے آیا ہوں۔ کسی اور کی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں وہ بھی لے آؤں گا۔ وہ سب کچھ بیڈ پر ڈھیر کر کے چلا گیا تھا اور شہرزاد یوں ہی چیزیں دیکھنے لگی۔ 3-4 نفیس قسم کی قیمتی ڈریس، سینڈل، چپل، تولیے، برش، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں، اور شہرزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ جس انسان کو ہر چیز کا پتہ ہو اسے اب بتانے کا کیا فائدہ۔ وہ خفت سے سوچتی سب کچھ اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی تو اتنے میں ٹیبل پر رکھا مکتوم شاہ کا موبائل بج اٹھا۔
وہ موبائل اٹھا کر مکتوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مومنہ پھپھو کا نمبر دیکھ کر صبر نہ ہوا اور اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو پھپھو، آواز اس کی بھیگی ہوئی تھی۔ مومنہ پھپھو کو بھی اس کے تمام حالات کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بولی، شہرزاد بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی۔ شہرزاد کے حلق میں آنسو اترنے لگے تھے۔ ارے میرا بیٹا، میری جان، روتے نہیں ہے، بہادر بنو، اللہ تعالی نے بہت کرم کیا ہے تم پر، تمہاری عزت بھی بچ گئی اور زندگی بھی انشاءاللہ آئندہ بھی بہتر کرے گا۔ پھپھو نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے کہا، پھپھو، سب لوگ مجھے ناپاک سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے کہتے رو پڑی اور اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کچھ دیر بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی کہ شہرزاد کا اغوا اس کے دامن کو مشکوک کر گیا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کی پاکیزگی فنا ہو چکی تھی۔ وہ بولی، بیٹا، یہ سب کی گندی ذہنیت ہے، گندی سوچ ہے۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مکتوم کو تمہارا ہم سفر بنا دیا اس نے۔ اور مکتوم ایسی غلیظ سوچ نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ تمہاری عزت اور قدر کرے گا۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ اس نے اتنا بڑا اور مضبوط قدم اٹھا کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ پھپھو اسے سمجھا رہی تھی اور انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کچھ سمجھایا تھا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کے زخم تو پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ شہزاد بیٹے، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھے ہو۔ بیٹا، اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو۔ وہ بھی تو ہے تمہاری خاطر اتنے لوگوں کے سامنے اکیلا ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لڑکیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد چھوڑ دینے کا حوصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنی تم اکیلی اور پریشان ہو، اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کو اچھے طریقے سے اب نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے بھی تم دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اب ساتھ ہو، ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو۔ اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہو جائے گی۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ پھپھو مدھم سی آواز میں شہرزاد کو سمجھا رہی تھی، اور وہ حتی الامکان ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یعنی اب اسے مکتوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں، بلکہ ایک بیوی بن کے رہنا تھا۔ اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ، غرور، ہٹ درمی اور ضد سے نیچے آنے کا سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ ہر چیز کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ خاک ہوئی تھی، سو اس نے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے، انسان مٹی کا پتلا ہے۔ اب وہ کانچ کا پیکر یا پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنی ہی خاک کی دھول اڑائے گا، اور جب اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو وہ سہ چکی تھی۔ اسی لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر اسے آ گیا تھا، اور یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی۔ انسان غلطیوں سے اسی وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے۔ شہرزاد یہ ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم اس کے سنبھل چکے تھے، اور وہ مکتوم شاہ کے وسیع ظرف کی معترف ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی مجرم اور گناہ گار تھی، اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں مکمل اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مکتوم شاہ کی طرف سے تھی۔ وہ اس کی تمام ضرورتیں پورے کر کے خود کو ابھی تک لا تعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اس سے لا تعلق نہیں تھی۔ اس نے اس گھر سے اور اس گھر کے مالک سے جڑے ہر تعلق کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی اور زندگی کا حاصل تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے بے وجہ ہی مکتوم شاہ سے محبت ہو چلی ہے۔ وہ مکتوم شاہ کی سرد و سپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی تھی، اور ان تسلیوں میں امینہ اور رومیلہ کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ شہرزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھی،
اور انہوں نے مکتوم کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ پارٹی بھی ارینج کر لی تھی، مگر مکتوم شاہ اس نام نہاد ولیمے کے اختتام پر رات کو اپنے کمرے میں ہی نہیں گیا تھا۔ رات بھر ڈرائنگ روم میں سگریٹ پھونکتے ہوئے سوچوں میں الجھا رہا تھا وہ، کیونکہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد بھی شہرزاد کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج بھی اپنے ماں کے دامن پر اچھالے جانے والے کیچڑ کے داغ بے چین کیے رکھتے تھے۔ وہ آج بھی اس کی حقارت اور نفرت سوچتا تو پورا اس کا پور پور جل اٹھتا تھا، اس کی رگ رگ میں آگ بہنے لگتی تھی۔ وہ شہرزاد کی طرف مائل ہونا بھی چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہرزاد اسے ناپسند کرتی ہے، اور شاید وہ ارمغان شاہ کو چاہتی تھی، شاید وہ اسے ابھی بھی سوچتی ہو۔ ایسے میں وہ اس پہ اپنا استحقاق اور تسلط نہیں جمانا چاہتا تھا۔ وہ اسے قبول تو کر چکا تھا، لیکن اس کی اور بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک عجب دوراہے پر کھڑا تھا، اور یہ دوراہا تو نوجوانی کی پہلی نظر سے چلا آ رہا تھا۔ ایک طرف دل تھا اور ایک طرف دماغ، ایک طرف شہرزاد تھی تو ایک طرف ماں باپ، ایک طرف بے خودی تھی تو ایک طرف بے رخی، اور وہ ہمیشہ سے اپنے دماغ کا کہنا مانتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ ماں باپ کو چاہا تھا، اس نے ہمیشہ بے رخی پہ یقین کیا تھا، بے خودی کو تو وہ ہمیشہ ہی اپنے قدموں تلے خود ہی رون ڈالتا تھا۔ اس لیے اب اس دوراہے سے خود کو ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ سے ہی الجھا پڑ رہا تھا، اور ایک شہرزاد تھی جو اکیلے ہی سنبھل گئی تھی اور اپنے اچھے برے کو جاننے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے رات بھر مکتوم شاہ کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ اسے ایک نظر دیکھنے کی غرض بھی نہیں رکھتا تھا۔ شہرزاد اپنی موجودہ زندگی پہ دو آنسو بہا کر تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس نے خود سے کہا، شہرزاد، جو بویا ہو وہ تو کاٹنا تو پڑتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے تمام زیور اتار دیے۔ ایک اور صبح کنارے آ لگی تھی اور ایک نیا دن نئی رات کو ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ شاید اسے رات مل ہی جاتی، مگر اپنا آپ گنوا کر، بالکل ایسے جیسے محبت انسان کے دل کو کھا کر جوان ہوتی ہے۔ پھر محبت تو رہتی ہے مگر دل نہیں رہتا، اسی طرح رات تو رہتی ہے، دن نہیں رہتا۔ جیسے شہرزاد تو رہ گئی تھی مگر مکتوم نہیں رہا تھا، حالانکہ وہی تو اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور ڈھونڈ کر خود کھو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ خود بخود ہی زندگی ایک روٹین پر چلی آتی گئی تھی، اور ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے سب کچھ نارمل اور اپنے اپنے مقام پر فٹ ہو گیا تھا۔ مکتوم شاہ اپنا آفس سنبھال رہا تھا اور شہرزاد گھر سنبھال چکی تھی۔ اگرچہ مکتوم نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے اور اپنا آخری سیمسٹر کلیئر کرنے کی اجازت بھی دی اور اصرار بھی کیا، مگر اب شہرزاد اونچے اونچے خواب دیکھنے اور خود کو بہت اعلیٰ چیز سمجھنے کے دور سے نکل آئی تھی۔ آج اتوار تھا اور مکتوم شاہ گھر پہ ہی تھا۔ شہرزاد سارے کام ختم کر کے اوپر چلی گئی تھی۔ آج اس کا ارادہ بیڈ روم صاف کرنے کا تھا۔ مکتوم لاؤنج میں بیٹھا بے دھیانی اور سستی سے ٹی وی دیکھنے میں محو تھا۔ اتوار کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور وہ گھر پہ بور ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ڈھیلے ڈھالے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں وہ صوفے پہ نیم دراز لیٹا چینل سرچ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری جانب مومنہ پھوپھو تھی۔ انہوں نے تقریباً 5 منٹ اس سے بات کرنے کے بعد شہرزاد کو فون دینے کا کہا، اور وہ جوتے پہن کر شہرزاد کی تلاش میں نظر دوڑاتا اوپر آ گیا۔ کیونکہ کچن کا دروازہ بند تھا اور موبائل کی سمت دھیان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا تھا، لیکن شہرزاد کو دیکھ کر تو نظر ایمان بھی اس کا ڈانو ڈول ہو گیا تھا۔ اور پہلی بار وہ اس کے سراپے کو دیکھ کر اپنی بے خودی میں اپنے قدم نہیں روک پایا تھا، اور دوسری طرف شہرزاد اس اچانک افتاد پر شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک چلا آئے گا۔
وہ بھی اپنی جگہ ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ مکتوم شاہ کی نگاہوں کا استحقاق ایسا تھا کہ شہرزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی۔ مکتوم نے اسے موبائل تھماتے ہوئے کہا کہ پھپھو کا فون ہے آپ کے لیے۔ موبائل سے تھما کر اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شہرزاد آف موبائل اور مکتوم کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی، لیکن اس کے حصار میں شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی۔ وہ اس کے وجود کو باہوں میں بھینچ کر اس کا چہرہ سختی سے اپنے سامنے کر چکا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ اور دیکھ لو، میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ جی کرتا ہے کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں، قتل کر دوں تمہارا۔ مکتوم اب اس کے بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ شہرزاد اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے لگی۔ میں جب نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی، میں کسی کے دل کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ بھی اظہار کریں، جو چاہتے ہیں کر ڈالیے۔ مجھے جان سے مار کر اگر آپ کو سکون ملتا ہے تو میں ابھی یہ کام کر لیتی ہوں، لیکن آپ کا سکون تو میری زندگی سے جڑا ہے۔ میں ہوں تو آپ کو سکون ہے، میں نہیں تو آپ جسٹ شٹ اپ۔ میں اب تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، مکتوم نے غصے سے اسے جواب دیا، اور شہرزاد نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کی سامنے والی جیب میں ڈال دیا۔ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی، کیونکہ اسی حصار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا۔ پھر وہ اس حصار سے نکلنے کی بیکار سی کوشش کیوں کرتی؟ آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ ذرا سا سچ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا نا؟ شہرزاد نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے شہرزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کے سکون اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا، لیکن یوں لڑکھڑا کر بیڈ پر گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کراہی تھی۔ زبیدہ، ایک کپ چائے لے آؤ۔ وہ آفس سے آتے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا انداز بے حد تھکا تھکا اور کچھ بوجھل سا تھا۔ زبیدہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ ٹائی کی نوٹ کھول کر وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ شہرزاد زبیدہ کو پاس بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھی جب وہ اپنے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گیا تھا، اور پھر شہرزاد کو نظر انداز کر کے زبیدہ سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بیگانگی اور بے رخی ان دونوں کے درمیان سے ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ 8 ماہ سے ندی کے 2 کناروں کی طرح ساتھ ساتھ چل کر بھی ایک دوسرے سے بے حد دور تھے۔ حالانکہ شہرزاد کچھ اپنے دل کی آمادگی سے اور کچھ مومنہ پھپھو کی نصیحتوں سے کافی حد تک اس کی بیوی کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک شوہر کے روپ میں نہ ڈھلا تھا۔ وہ آج اپنے آپ کو وہی مکتوم شاہ سمجھتا تھا جس سے شہرزاد کو نفرت اور چڑ ہوتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی بے ترتیب سے لیٹے مکتوم شاہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پہ قریب ہی تو بیٹھی تھی، ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے نین نقش چھو سکتی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد خیام چچا کی کاپی ہے، کیا وہ بھی اتنے خوبصورت تھے، بالکل اس جیسے؟ شہرزاد اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اور جب تک زبیدہ آئی وہ شاید سو چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پھر خود ہی جھک کر اس کے جوتے اتارنے لگی۔ پھر اس کے موزے بھی اتار دیے اور اس کے تھکے تھکے پاؤں کو ذرا سا سکون دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کی نرمیاں بخشنے لگی۔ مکتوم شاہ جاگی سوئی کیفیت میں بھی مسرور ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پیروں کی انگلیوں اور تلوے سے ہلا کر اسے دل کھینچ لینے والا سکون بخش رہی تھی۔ مکتوم کا جی چاہا کہ اس کے نرم نرم نازک ہاتھوں کو چوم لے اور اسے سینے میں بیچ کر اپنی زندگی کی تمام خواہشیں اور تمام حسرتیں مٹا ڈالے، ہر فاصلے کو یکجا کر ڈالے، لیکن پھر وہی 8 ماہ سے چلے آنے والی انا آڑے آ گئی تھی۔ وہ اس کی اس دل موہ لینے والی ادا پر دل مسل کر رہ گیا تھا اور ہنوز آنکھیں بند کیے انجان بنا رہا تھا۔ یہ سب تو پچھلے کئی مہینوں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کر لیتی مگر وہ اگنور کر دیتا تھا۔ وہ نظر اندازی کے فن سیکھ گیا تھا، اسے قابل اعتنا ہی نہ جانتا تھا،
لیکن پھر بھی شہرزاد ہمت نہیں ہارتی تھی۔ شاید مخدوم شاہ کی برداشت اور خصلتیں اس میں سما گئی تھی۔ اوائل جنوری کے دن تھے اور موسم کی مستیاں عروج پر تھی، لیکن موسم کی بدلتی رنگت شہرزاد کو نیلا پیلا کر جاتی تھی۔ عصر کے قریب موسم ٹھنڈا ہوا تو فوراً گرم شال اور سویٹر پہن لی تھی اس نے، اور مکتوم کو کھانا دینے کے بعد فوراً اس نے بیڈ روم کا رخ کیا تھا۔ لیکن بھلا ہو وحید انکل کا کہ وہ ادھر آ نکلے تھے، سو مجبوراً شہرزاد کو دوبارہ یخ موسم میں کچن کا رخ کرنا پڑا اور ان کے لیے چائے لے گئی۔ مکتوم اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ چکا تھا، اور یہ سردی کی کپ کپی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سردی سے کس حد تک بھاگتی ہے۔ چائے لے کر اس نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ مکتوم کی طرف سے اجازت پا کر وہ شکر ادا کرتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ابھی وہ کمبل میں گھس رہی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو وہ پھپھو کا فون تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ جی تو رہو بیٹی، کیا کر رہی تھی ابھی؟ میں تو سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی پھپھو۔ ارے ہاں، سردی تو یہاں بھی بہت ہے۔ جب کبھی برف باری ہوتی ہے تو سوچتی ہوں شہرزاد یہاں ہوتی تو کیا کرتی۔ توبہ پھپھو، مجھے ڈرائیں تو مت۔ میں تو آج لاہور میں بھی مری سے کم ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ پھپھو نے سے پوچھا، کیا تم کبھی مری گئی ہو؟ نہیں پھپھو، کبھی نہیں، فرصت ہی نہیں ملی۔ تو بیٹے اب چلی جاتی مکتوم کے ساتھ، تم دونوں کا ہنی مون ٹرپ بھی ہو جاتا۔ مومنہ پھپھو کی بات پہ وہ ذرا سی تھم گئی تھی، کیونکہ جو شخص سیدھے منہ بات کرنے کا روادار نہیں تھا وہ ہنی مون ٹرپ کیسے پلان کر سکتا تھا۔ اس کی خاموشی پر پھپھو نے اس سے پوچھا، شہرزاد بیٹے کیا ہوا؟ کیا میری بات اچھی نہیں لگی؟ نہیں پھپھو، مجھے بھلا آپ کی بات بری کیوں لگے گی؟ تو بیٹے کوئی پرابلم ہے کیا؟ مکتوم کے ساتھ تمہارا ریلیشن کیسا ہے؟ سب ٹھیک ہے پھپھو، آپ پریشان مت ہوں۔ پھپھو نے فی الحال تو اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن آئندہ مکتوم کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ شہرزاد اپنی باتوں کو سوچتی بہت جلد سو گئی تھی۔ بارش شروع ہوئی تو وحید انکل کو واپسی کا خیال آیا تھا، اور جب وہ بیڈ روم میں آیا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ شہرزاد اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لیٹنے کے بجائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پرواز کر رہا تھا، اور اسی بے دھیانی میں نہ جانے اس نے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں اسے نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ تکیہ درست کر کے اس نے کروٹ بدلی اور کمبل اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سے نیند میں غافل نہیں ہوا تھا جب بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا، کیونکہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے شہرزاد کو ایک گرم پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اور اسی تلاش میں اپنی بے خبری کے عالم میں وہ مکتوم کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ مکتوم شاہ اس کی قربت میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھا تو گھبرا کر اسے پکار بیٹھا، لیکن وہ گہری نیند سے کسمسا کر اور بھی قریب آ گئی تھی، اور مکتوم شاہ سچ مچ اتنی قربت سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کا صبر ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا کہ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری اور کچھ اس کی وجود پر ملکیت اور استحقاق کا احساس ایسے حاوی ہوا کہ دل میں کب سے چپ بیٹھے جذبات ایک دم سے جاگ اٹھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلق کی اور بیگانگی چند لمحوں میں ہی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظریں چرا لیتا؟